بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے علاقے کاندھلا میں ایک مرتبہ زمین کے ٹکڑے پر ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، جبکہ ہندو کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین اس کی ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت تک جا پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے مل گیا تو میں اس کی جگہ مسجد بنا دوں گا، جبکہ دوسری جانب ہندو کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بھی ضد میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس جگہ پر مندر بناؤں گا۔ یوں دو انسانوں کا انفرادی معاملہ اجتماعی صورت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہ ایک خاص نوعیت کا مقدمہ بن چکا تھا۔ اس مقدمے کی حساسیت اتنی تھی کہ ذرا سی کوتاہی سے سارے شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو سکتا تھا، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اب لوگ بھی حیران تھے کہ دیکھیے اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انگریز جج بھی پریشان تھا کہ کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے، ورنہ یہ آگ اگر ایک مرتبہ بھڑک اٹھی تو پھر اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کر دی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکال سکیں؟ تو اس پر ہندوؤں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے گا۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے اس بارے میں پوچھا تو دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہمیشہ مسجد کے حق میں ہی بات کرے گا، چنانچہ انگریز نے فیصلے کے لیے چند دنوں کی تاریخ دے دی۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو ثالث بنایا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ایک مسلمان مسجد کے حق میں ہی بات کرے گا اور فیصلہ 100% ہندوؤں کے خلاف جائے گا۔ تو قاسم علی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہندوؤں نے انگریز جج کو جس مسلمان کا نام بتایا وہ تھے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ہی بات کریں گے، وہ بہت پرامید تھے۔ چنانچہ انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ تو ان کو چونکہ حقیقت کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کی زمین ہے تو انگریز نے اگلی بات بھی پوچھ لی کہ اب کیا ہندو اس جگہ پر مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر تعمیر کریں، ان کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ انگریز جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انگریز جج نے فیصلے میں ایک اضافی نوٹ دے دیا۔ اس نے لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج کی یہ بات ہندوؤں نے پڑھی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ اب آپ نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن ہماری بات بھی سن لیں، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ ناظرین، عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بن جائے گی، جبکہ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہو گیا اور سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھا دی۔ کئی مرتبہ ایسا نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان اور سچ بولنا بخل لگتا ہے، لیکن دوستو یہ بھی بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ سچ کانٹوں سے بھرا رستہ ہوتا ہے، مگر اس کا اختتام سکون، راحت اور فتح پر ہوتا ہے۔ جبکہ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہذا آئیے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد سچی زندگی کو اختیار کریں گے، اس پر ہمارا پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور رائے دیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل قاسم علی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے تو ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔